اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ہدایت النحو کا جو ہے وہ 13واں سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مفرد یہ مفرد جو ہے نا مفرد یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی تک ہماری بحث ہو چکی تھی۔ مفرد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ترکیبی 3 احتمالات ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ویسے فائدے کے طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مفرد جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چند چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، تثنیہ کے مقابلے میں بھی آتا ہے، جمع کے مقابلے میں بھی آتا ہے، مضاف کے مقابلے میں بھی آتا ہے، شبہ مضاف کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور مرکب کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ترکیب کریں گے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن کی، مفردن یا دن یا دن یا دن جو بھی آپ کریں۔ تو اس کی ترکیب جو ہے نا نہایت آسان ہے۔ الکلمۃ یہ بن جائے گا مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ بن جائے گا مبتدا۔ لفظ جو ہے نا یہ مرفوع ہے اور یہ موصوف ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نکرہ ہو اور اس کے بعد فعل واقع ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ فعل واقع نہیں، غائب کا صیغہ ہو تو وہ غائب کا صیغہ جو ہے اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فعل ماضی مجہول ہے، اس میں ضمیر مستتر ہے جو کہ جو ہے نا کیا ہے کہ نائب فاعل ہے اس کی۔ آگے لام حرف جار ہے اور معنی مجرور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جار مجرور مل کر یہ ظرف لو متعلق ہو جائے گا فعل ماضی کے، ٹھیک ہے جی۔ تو فعل ماضی کے تو فعل ماضی اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوگی لفظ کی۔ تو لفظ اپنی صفت یعنی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی الکلمہ مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے مفردن کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں جو ہے 3 احتمالات ہیں۔ آپ نے جب یہ تعریف یاد رکھیں، آپ نے اتنے تک آپ نے ترکیب یاد رکھی تو باقی تراکیب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ بھئی مفرد کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ کس طرح کہ اس کو مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگر ہم اس کو مرفوع پڑھیں تو پھر یہ لفظ کی صفت ہوگی، پھر معنی کیا بنے گی، پھر معنی یوں بنے گی کہ بھئی کلمہ وہ ایسا لفظ جو مفرد ہے، ایسا لفظ جو مفرد ہے وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، یعنی عبارت یوں بنے گی الکلمۃ لفظ مفرد وضع لمعنی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جو ہے نا اس کو منصوب پڑھا جائے تو پھر یہ حال ہوگا وضع کی ضمیر سے، کہ بھئی کلمہ اس ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جو وضع کیا گیا ہے اس حال میں کہ وہ مفرد ہے معنی کے لیے، یعنی پھر یوں بنے گا لفظ الکلمۃ لفظ وضع مفردا لمعنی۔ اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو مجرور پڑھا جائے تو پھر یہ معنی کی صفت بنے گی، پھر عبارت یوں بنے گی کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یعنی کلمہ اس لفظ کہتے ہیں کہ جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے۔ تو بہرحال یہ 3 تراکیب تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو ریکارڈنگ جب دوسری مرتبہ سنیں گے تو آپ کو سب چیز سمجھ میں آئے گی۔ اب ذرا یہ جب آپ نے اس کی کلمے کی تعریف آپ نے سمجھ لی تو اب جو ہے نا اس پر اعتراضات کی بھرمار ہے، بہت سارے اعتراضات ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب مفردن کو چاہے آپ جو ہے نا مفردن پڑھیں یعنی مرفوع پڑھیں، منصوب پڑھیں، مجرور پڑھیں، ہر حال میں یعنی کوئی اعراب پڑھنا درست نہیں ہے۔ مفردن پڑھنا بھی درست نہیں ہے، مفردن بھی پڑھنا درست نہیں ہے، مفردن بھی پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو اس کی بھائی کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ مفردن تو آپ نہیں پڑھ سکتے، مفردن تو نہیں پڑھ سکتے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی آپ مفردن کو لفظ کی صفت نہیں بنا سکتے۔ کیوں بھائی، کہتے ہیں اس لیے کہ ایک شے کی 2 صفتیں ہو نا، اور ان میں سے ایک مفرد اور ایک جملہ ہو، تو مفرد والی صفت کو جملے پر مقدم کرتے ہیں، یعنی یوں کرنا چاہیے تھا کہ الکلمۃ لفظ مفرد وضع لمعنی، تو پھر تو صحیح تھا کہ بھئی آپ نے جو مفرد ہے نا اس کو آپ نے جملے سے پہلے کر دیا، اور یہاں پر آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ جی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی حضرت صاحب، یہ بات اعتراض سمجھ میں آیا سفیان صاحب؟ یہ حضرت ایک سیکنڈ، آپ
پھر سے اس کو کیا بول رہے ہیں، معنی کو پہلے لا کے، یعنی لفظ کو پہلے لا لیے بول رہے ہیں، اس واسطے اس کی دو صفت نہیں ہو سکتی بول رہے ہیں آپ کلمے کی. نہیں، یعنی کسی بھی چیز کی دو صفتیں ہو نا، اس میں جی ایک صفت جو ہے وہ جملہ واقع ہو رہی ہو، اور ایک صفت جو ہے نا وہ مفرد ہو. تو جو مفرد والی صفت ہے نا وہ وہ جملے سے پہلے لائی جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا کیا اچھا. ہے کہ یہ جو مفرد ہے، یہ جو ہے نا یہ صفت آپ نے لائی ہے بعد میں، وہ دیا لمانن آپ نے صفت لائی ہے پہلے. ٹھیک ہے نا جی جی. جی جی تو جی ظاہر حضرت. بات ہے، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ لفظ کی صفت نہیں بن سکتی، اور اگر لفظ کی صفت بناتے ہیں تو یہاں پر قاعدے کی خلاف ورزی لازم آ رہی. جی جی ذوالفقار صاحب. ہاں جی، ہاں جی، سمجھ رہے ہیں سر، جی سن رہے ہیں۔ ہمارے جی حسن رضا بھائی، آواز آ رہی ہے نا؟ جی 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 حضرت سن رہا جی. ہوں. جواب کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قاعدہ تم نے بیان کیا نا، یہ قاعدہ کلی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اکثری ہے. اب یہاں پر اس سے اعتراض پیدا ہوتا تو جواب دینے والے نے پہلے ہی بتا دیا. انہوں نے کہا جی دیکھو کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہاذا کتاب انزلناہ مبارکن. اب مبارکن جو ہے نا یہ کتاب کی صفت ہے، اور انزلناہ بھی کتاب کی صفت ہے. تو دیکھو کہ یہاں پر جو صفت ہے، صفت ہے جو کتاب المفرد والی جو ہے، وہ اس کے بعد میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو کہ اس میں انزلنا یہ کتاب کی صفت اول ہے جو کہ جملہ ہے، اور مبارک یعنی کیا ہے کہ یہ صفت ثانی ہے جو مفرد ہے. تو ثابت ہوا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی، جواب صحیح ہے سفیان صاحب؟ جی جی حضرت بالکل الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب جی کہتے ہیں کہ دوسری بات، اس کا دوسرا جواب. انہوں نے تو ایک سوال کیا نا، انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے پھر دوسرا جواب دیا. انہوں نے جو دوسری بات یہ ہے کہ مفرد کو مؤثر اور وضع کو، یعنی مفرد کو مؤخر اور وضع کو مقدم کر کے طالب علم کو ایک فائدہ بتا دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مفرد کو مؤخر اور لفظ کو جو ہے نا کیا کرنا ہے، لفظ کو سوری وضع کو پہلے لا کر، اور مفرد کو کیا کیا ہے بعد میں لا کر یہ بتا دیا کہ ہر چیز کو جو پہلی صفت لفظی ہے نا وہ وضع کی لگتی ہے. ماشاء اللہ. ہر چیز کو جو صفت لگتی ہے نا وہ ذوالفقار صاحب کس کی لگتی ہے؟ وضع کی لگتی ہے. مطلب بنانا. ٹھیک ہے نا جی. تو یعنی یہ بتا دیا کہ بھئی پہلے وہ چیز بنتی ہے، پھر اس کے بعد اگر تو وہ مفرد ہو تو پھر اس کو مفرد کہتے ہیں، وہ مفرد بنتی ہے. یعنی وہ مفرد اور مرکب بننا بعد میں ہوتا ہے، وضع پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بننا. چیز کا بننا پہلے ہوتا ہے نا بھائی، چیز کا بننا پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مفرد بنے یا مرکب بنے یا علیحدہ چیز ہے. جی ذوالفقار صاحب، یہ جواب سمجھ میں آیا؟ بالکل صحیح، بالکل سمجھ ہاں. گئے۔ کہ بالکل درست جواب ہے حضرت. مفرد کو مؤخر اور وضع کو مقدم کر کے طالب علم کو ایک فائدہ بتا دیا گیا کہ بھائی ہر چیز کو جو پہلی پہلی صفت لگتی ہے نا وہ ہوتی ہے وضع کی. کیوں؟ پھر صفت لگتی ہے افراد کی، ترکیب کی. یعنی پہلے شے کی وضع کی جاتی ہے، اسے بنایا جاتا ہے، بعد میں مفرد مرکب کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے اس کو. اگر وضع کو ہم یعنی کیا ہے کہ کیا ذکر کریں، وضع کو ہم ذکر کریں مؤخر، اور مفرد کو ہم ذکر کریں کیا پہلے، تو یہ خلاف مقصود لازم آئے گا. کیوں مقصود لازم آئے گا؟ کہ بھئی ایک چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تو وہ مفرد کیسے ہے؟ جیسے ہم دیکھو نا کہ بھئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ عورت ہے کہ مرد ہے. اب بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ مرد، اور اس کے ساتھ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ جی حضرت. اچھا جی. اب ذرا دوسری ترکیب. بھائی ایک ترکیب سے تو ہم نے جان چھڑا لی نا کہ بھائی اس کو مفرد پڑھنا صحیح ہے، لفظ کی صفت ہم بنا سکتے ہیں. پھر دوسری ترکیب کیا ہے؟ کہنا کہ اس کو منصوب پڑھنا غلط ہے. انہوں نے کہا جی کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جی منصوب پڑھنا اس لیے غلط ہے کہ بھائی یہ رسم الخط کے قاعدے کے خلاف ہے. کیوں کہ رسم الخطی کا قاعدہ کیا چاہتا ہے کہ جس کو منصوب پڑھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی ذوالفقار صاحب؟ الف لکھا جاتا ہے نا جس کے آخر میں جو ہے کیا ہو، جس کو ہم منصوب پڑھتے ہیں. جس طرح بھائی دیکھو کہ بھائی ان زیدن قائم،
تو زیدن کو جی ہم جو ہے نا جب پڑھتے ہیں تو اس کو الف دیتے ہیں، یا الف دیتے. کہتے یا جو ہے نا کان زید قائمن، تو قائمن کے آخر میں ہم الف دیتے ہیں. تو یہاں پر اگر تم اس کو منصوب، اس کو جو ہے نا بنا رہے ہو، حال بنا رہے ہو، یعنی اس سے علاوہ تو اس کو مفردن لکھنا چاہیے تھا. یہ تو رسم الخط کے خلاف ہے، اور جو چیز رسم الخط کے خلاف ہو تو پھر اس کو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو منصوب نہیں پڑھا جا سکتا. اس کا جواب دیا یہ بھی قاعدہ اکثر ہی ہے، کیوں کہ قرآن مجید میں اس کے خلاف آیا ہے. جیسے دیکھو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافا الا کافتن. یہاں پر دیکھو کافتن ہے، یہ منصوب ہے، لیکن اس کے آخر میں الف نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت. ہینڈ ریس کرتے جائیے ذوالفقار صاحب اگر سمجھ میں آتی ہو. جی حضرت وما ارسلناک الا کافتن، ہاں. تو ارسلناک کافتن، کاف کا کاف. کافتن میں جو تا ہے، تا پر جو ہے نا یہ نصب ہے، اور اس کے آخر میں الف نہیں آیا. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ الف الف ہونا چاہیے تھا نا، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح نہیں بھی ہوتا. دوسری بات اوکے. دوسری بات فائدہ یہ ہے کہ اس رسم الخطی کے قاعدے کے لیے چند شرطیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو رسم الخطی کا قاعدے کے خلاف ہے، نہیں، چند شرطیں ہیں. کون سی شرطیں ہیں؟ نے کہا جی ایک شرط یہ ہے کہ نسب یقینی ہو. پہلی بات، نسب یقینی ہو. یہاں پر نسب یقینی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی دو اعراب اور کا احتمال ہے، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کو الف دے دیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بس اس کو صرف مفردن ہی پڑھ سکتے ہیں، مفردن یا مفردن نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ ہم تو اس کو تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مفرد منصوب ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا کہ وضع کی ضمیر سے حال ہے، حالانکہ حال فاعل سے ہوتا ہے یا مفعول سے، اور وضع کی ضمیر تو نائب فاعل ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی نائب فاعل اگرچہ فاعل حقیقی نہیں ہوتا، لیکن فاعل حکمی تو ہوتا ہے نا. ہمارا ہم نے کہا تھا عام فاعل ہو، اب چاہے وہ حقیقی فاعل ہو یا حکمی فاعل ہو. اچھا جی، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو یہ کہا کہ بھئی ضمیر سے حال بنانا درست ہے، لیکن معنی سے حال بنانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ معنی حال جو ہے نا کیا ہے کہ یا فاعل یا مفعول سے ہوتا ہے، اور معنی نہ فاعل بنتا ہے نہ جو ہے نا کیا ہے کہ مفعول بنتا ہے. تو اس کا ہم جواب دیا کہ معنی ذوالحال نکرہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. حالانکہ یہاں حال مقدم نہیں ہے. سمجھے بات؟ لہذا معنی سے حال بنانا کس طرح درست ہے؟ دو سوال ہو گئے. پہلا سوال کیا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وضع کی ضمیر سے آپ نے حال بنانا درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ معنی سے بھی حال بنتا ہے، یعنی معنی سے بھی اس کو حال بنانا جائز نہیں ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ حال فاعل یا مفعول سے ہوتا ہے، اور معنی جو ہے نا تو فاعل ہے نہ مفعول ہے. یعنی حال کس کو کہتے ہیں کہ جو فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی حالت بیان کرے، اور یہ تو نہ فاعل، معنی تو نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے. تو جب معنی نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے تو پھر معنی سے حال بنانا اس کو درست نہیں ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ معنی کو ذوالحال کرتے ہیں اور جو ہے نا مفردن کو آپ کیا کرتے ہیں، حال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ جو نکرہ ہوتا ہے نا، نکرہ اس کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. یعنی ذوالحال اگر نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو ہے نا معنی یہ نکرہ ہے، اور حال جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا نکرہ ہے، تو پھر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ مفرد کو معنی سے معنی پر مقدم کرتے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ معنی اگرچہ حقیقت مفعول نہیں ہے لیکن حکمن مفعول ہے. کس طرح کہ بھائی اس کو جو وضع کیا گیا ہے، کس کے لیے وضع، معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو مطلب یہ کہ معنی جو ہے نا یہ حکمی مفعول ہے لیکن حقیقی نہیں ہے. پھر تیسری ترکیب یہ تھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر تو آپ اس کو پڑھے مجرور، یعنی پھر کیا ہوگا کہ آپ معنی کی صفت بنائیں. تو کہتے ہیں اس سے تو یہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ معنی کو اول صفت مفرد کی لگتی ہے پھر وضع کی، کیونکہ ضابطہ ہے کہ جب کسی موصوف کی صفت پر حکم لگایا جائے تو صفت پہلے پائی جاتی ہے اور حکم بعد میں پایا جاتا ہے. جس طرح دیکھو جاءنی رجل عالم، تو اب جاءنی رجل عالم میں تو رجل عالم موصوف ہے صفت پر، ٹھیک ہے نا جی. اب مجیت کا حکم ہے تو رجل میں علم والی صفت سے، علم والی صفت پہلے سے پائی جا رہی ہے اور مجیت والا حکم بعد میں پایا جا رہا ہے. ذوالفقار صاحب سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ کہ ہاں جی، ہاں جی. جاءنی رجل عالم میں
اب آپ دیکھیں کہ جو موصوف ہے، جو صفت ہے، وہ کیا پائی جا رہی ہے؟ وہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ مجیز سے پہلے پائی جا رہی ہے. یعنی جب آپ نے کہا نا کہ بھئی وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، تو اس کا کیا بنا اس کا معنی تو یہ بنا نا کہ بھئی پہلے اس کو مفرد والی صفت پہلے وہ جو ہے نا مفرد ہے، معنی کے لیے بعد میں ہے. حالانکہ یہ تو قاعدہ کے خلاف ہے. دوسری مرتبہ آپ اس کو سمجھے ذرا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفرد کو اگر آپ مجرور پڑھیں تو یہ پڑھنا غلط ہے. کیوں؟ کہ اس صورت میں معنی کی صفت بنتی ہے، اور جس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ معنی کو اولاً صفت مفرد کی لگتی ہے، پھر وضع کی. یعنی پہلے معنی کو کس کی صفت لگتی ہے؟ مفرد کی. اور پھر کس کی صفت لگتی ہے؟ وضع کی. جی سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ جی جی بالکل بالکل. ہاں، پہلے صفت کس کی لگتی ہے؟ پہلے مفرد کی لگے گی نا. ہاں، لیکن پھر پہلے مان لگنی تو چاہیے وضع کی پہلے، لیکن چونکہ جب آپ اس کو معنی کی صفت بنا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا ہے کہ بھئی وہ وضع ہونے سے پہلے مفرد ہے. وضع ہونے سے پہلے مفرد ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو جاءنی رجل عالم. تو جاءنی رجل عالم میں جو عالم ہے، جو رجل ہے، یہ موصوف ہے اور اس کو علم لگی ہے صفت والی. تو جیسے مطلب وہ میرے پاس آیا، تو میرے پاس آنے سے کیا مطلب ہوا کہ جب میرے پاس وہ آیا تو اس کے آنے سے پہلے اس کو علم والی صفت تھی. تو صفت کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ صفت کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہوتی ہے. پہلے. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں مفرد موصوف بصفت ہے. تو اب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی یہ جو یہاں پر بھی جو ہے نا معنی کیا بنا؟ مفرد جو ہے نا یہ کیا موصوف بصفت پر ہو. تو وضع کا تو اس قاعدے کی بنا پر ہم یوں کہیں گے کہ بھئی معنی کے اندر افراد ترکیب والی صفت پہلے پائی جاتی ہے اور وعدہ والا حکم بعد میں پایا جاتا ہے. حالانکہ تم نے ابھی ابھی تصریح کی ہے کہ ہر چیز کو پہلے وضع کی صفت لگتی ہے، پھر افراد کی ترکیب لگتی ہے. وہ جیسے ہم نے کہا تھا، پھر جو ہے نا ہم نے یہ بتایا تھا نا، اس میں کیا کہتے ہیں کہ لفظ وضع لمانا مفردن، اس میں جو پہلا جو اعتراض پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ کہ بھئی پہلے جو اس کو وضع کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ مفرد ہے. تو اب اگر آپ معنی کی صفت بنا رہے ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ مفرد کی صفت پہلے ہونا چاہیے، وضع بعد میں ہونا چاہیے. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ معنی کی صفت بنانا درست نہیں ہے. اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ مجاز بالمشارفت ہے. یہ کیا ہے؟ مجاز بالمشارفت ہے. یعنی جو صفت حکم بعد میں لگنا تھا اس سے پہلے ہم نے لگا دیا. اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو قرآن پاک میں اعصر خمرہ، کہ بھئی میں جو ہے نا کس کو نچوڑ رہا ہوں؟ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. حالانکہ شراب تو ابھی بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ شراب بعد ہونا. اور حدیث شریف میں ہے من قتل قتیلا فلہ صلبہ، کہ جس نے جو ہے مقتول کو قتل کیا اس کے لیے اس کا سامان ہے. یعنی ہوتا یوں تھا کہ مقابلہ لگتا تھا کہ بھئی جس نے ایک آدمی کے پاس بالفرض دو آدمی ہیں، دو آدمیوں کے پاس دو تلواریں ہیں، تو اس کے لیے کہا جاتا من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جس نے مقتول کو قتل کیا اس کے لیے تلوار ہے. اب دیکھو کہ بھئی جو دونوں زندہ ہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دونوں زندہ ہیں. اب جب دونوں زندہ ہیں تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو مقتول کی صفت تو نہیں لگ سکتی نا. تو اس کو کہتے ہیں مجاز بالمشارفت. ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح دیکھو طالب علم جو ہے نا، طالب علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں. حالانکہ وہ مولوی تو نہیں بنا، لیکن کیا ہے؟ ایک مجاز بالمشارفت کے اعتبار سے ہم اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں یا تو پھر یہ ہے کہ یہ با اعتبار ما یعود الیہ کے ہے. یہاں پر بھی ایسے ہے کہ معنی کو جو بعد مفرد مرکب کی صفت لگتی ہے نا، لیکن مجازن ہم نے جو ہے اس کے لیے پہلے ثابت کر دیا. جی حضرت صاحب، یہاں پر یہ تک بات سمجھ میں آ گئی ذوالفقار صاحب؟ جی ذوالفقار صاحب. ہاں جی بالکل سمجھ گئے بالکل. اچھا جی. اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ الکلم مبتدا ہے جو کہ مؤنث ہے اور لفظ خبر مذکر ہے. حالانکہ مبتدا خبر کے درمیان تذکیر و تانیث کی مطابق ضروری ہے، جو یہاں پر موجود نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی اس کے جواب سے پہلے تمیدن طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ بھئی مطابقت کے لیے 8 شرطیں ہونی چاہیے. نمبر 1، مبتدا خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں. اگر مبتدا اور اسم خبر دونوں ظاہر نہیں ہوں گے تو وہاں پر بھی یہ مطابقت نہیں پائی جائے گی، جیسے اسم و فعل و حرف. ٹھیک ہے جی؟
خبر مشتق ہو، اگر خبر مشتق نہیں ہوگی تو بھی یہ قانون نہیں لگے گا، جیسے الکالمۃ لفظ، ٹھیک ہے نا، جہاں پر خبر مشتق نہیں ہے۔ اچھا، خبر حامل الضمیر مبتدا ہو، یعنی مبتدا کی ضمیر کو اٹھانے والی ہو، ٹھیک ہے نا جی، اس کے مثال اگر ایسا نہ ہو تو پھر نہیں قبل، جیسے دیکھو زینب مہجور ہو، اب یہ تینوں مبتدا ہیں، ممتنع جو ہے اس کی خبر ہے، تو اب ممتنع جو ہے نا اس میں اس کے اندر مبتدا کی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن نہ ہو، مستعمل بمن نہ ہو، اگر خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن ہوگی تو وہاں پر بھی مطابقت نہیں ہوگی، جیسے الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، خبر الفاظ مشترک بین المذکر والمؤنث نہ ہو، یعنی ایسا لفظ نہ ہو کہ جو مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں بولا جاتا ہے، جیسے دیکھو کہ المرأۃ جریح و صبور، جریح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زخمی کرنے والی ہے، صبور کا معنی کیا ہے؟ جو ہے نا صبر کرنے والی۔ اب یہ جو ہے نا رجل مریح ہو، یعنی الرجل جریح صبور بھی کہنا درست ہے، اور المرأۃ جریح و صبور کہنا بھی درست ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ایک لفظ جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اچھا، آٹھویں قسم کیا ہے کہ خبر جو ہے نا الفاظ مختصہ بالمؤنث نہ ہو، کہ یعنی ایسے الفاظ نہ ہوں کہ جو مؤنث کے ساتھ خاص ہوں، جیسے دیکھو انت تالکن، اب تالکن جو ہے نا در حقیقت یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، بعد مذکر کا صیغہ ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے خاص ہے۔ حائدن، حائدن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، حائدن کہہ کر یہ جو ہے نا حائدن خاص ہے، اس مؤنث کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب دیکھو کہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو مؤنث کے ساتھ خاص ہیں، تو ان میں بھی مطابقت ضروری نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں خبر اسماء مبالغہ، یعنی اب یوں کہو کہ خبر جو ہے نا اسماء متوغلہ فی الابہام میں سے نہ ہو، اور اسماء متوغلہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو باوجود اضافت الی المعرفت ہونے کے معرفہ نہیں ہو سکتے، جس طرح دیکھو لفظ مثل، غیر، شبہ، قبل، بعد وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو اب جو ہے نا دوسری بات اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی خبر مبالغہ کا صیغہ بھی نہ ہو، اگر جو ہے نا کیا ہے کہ خبر مبالغہ کا صیغہ ہوگا تب بھی جو ہے نا یہ بات حاصل نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں جواب کا حاصل یہ ہے کہ حاصل یہ ہوا کہ جہاں پر دوسری اور تیسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط کون سی تھی؟ کہ بھئی ہم نے کہا تھا کہ خبر اس میں ظاہر ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو یہاں پر یا یوں کو خبر اس میں مشتق ہو، یہاں پر خبر مشتق نہیں ہے، جیسے الکلمہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ حامل ضمیر مبتدا نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پر ہم کیا کریں گے، ان کے لیے مذکر، ان کے لیے جو ہے نا مطابقت ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو کہ بھی حاصل یہ ہوا کہ جو یہ یہاں پر دوسری اور تیسری شرط نہیں پائی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ خبر لفظ مصدر ہے، خبر کیا ہے؟ لفظ مصدر ہے، اور قاعدہ ہے کہ المصدر کالخنثی لا یذکر ولا یؤنث، کہ جو مصدر ہے نا یہ خنثی ہوتا ہے، خنثی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے۔ جی حضرت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی مصدر جو ہے نا کیا ہے کہ نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، ذوالفقار صاحب۔